قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ تمہیں جو نعمتیں رب نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو تم نے کس طرح استعمال کیا، کیسے استعمال کیا۔ اب یہ نعمتیں کتنی ہیں؟ ایک نعمت ہو تو اس کا شمار کیا جائے، 2 3 4 ہو تو اس کا شمار کیا جائے۔ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ہیں کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو بڑی بات ہے، ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے ہیں، آپ گن بھی نہیں سکتے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں نا تو یہ سانس ہر سانس میں 2 شکر واجب ہے، اندر جاتی ہے تو شکر واجب، باہر آتی ہے تو شکر واجب۔ ہماری ہر سانس منت شناس پروردگار عالم ہے، کوئی بھی سانس ہماری اس کی مرضی، اس کی نعمت، اس کی عطا اور اس کی بخشش کے بغیر چل نہیں سکتی۔ تو ہر سانس میں 2 شکر واجب ہے۔ رب نے یہ آنکھ عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس سے کیجئے، یا اس کا صحیح اندازہ وہ بتائے گا کہ جس کی آنکھ ہی نہیں ہے، جس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے، جو ترستے ہیں کہ خدا کی کائنات کے نظارے ہم دیکھیں، منظر کائنات کا نظارہ نگاہوں کے سامنے ہو، یہ پہاڑ، یہ چشمے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشاں، اور یہ نغمہ سنجی کرنے والے صبح کے وقت میں بلبل، ترانے گانے والے، اور یہ تمام کائنات کی جو رنگینیاں ہیں، رعنائیاں ہیں، پہنائیاں ہیں، زیبائیاں ہیں، ان کے حسن کیسے ہیں، جمال کیسا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے جن کی آنکھیں ترس گئی ان سے پوچھئے کہ آنکھ کی قدر کیا ہے اور یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ ہم کتنا بھی پاور کا لائٹ جلائیے، کتنا پاور کا بھی لائٹ جلائیے تو اس کی روشنی کتنی دور تک جائے گی؟ اندازے بول دیجئے، ناپنے کی ضرورت نہیں ہے، اندازے بول دیجئے نا، کتنی دور تک اس کی روشنی جائے گی؟ 10-20 کوس مان لیجئے نا، حرجہ کیا ہے اس میں؟ یہاں تو فتویٰ تھوڑی دیا جا رہا ہے، 10-20 کوس مان لیجئے۔ لیکن یہاں اللہ نے ہماری آنکھوں میں وہ لائٹ رکھ دیا ہے، وہ بلب جلایا ہے، 1 سیکنڈ میں اگر ہم نے سر کو اوپر کی جانب کر لیا تو 500 برس کا رستہ آسمان ہے، وہاں تک پہنچ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے، مگر اس نعمت کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ایسا مت سوچے کہ پوچھا نہیں جائے گا۔ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تمہیں ہم نے اتنی قیمتی نعمتیں عطا فرمائیں اور اتنی قیمتی نعمتوں سے تمہیں بہرور کیا، تم نے ان نعمتوں کا استعمال صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ میری مرضیات کے مطابق کیا کہ نہ کیا؟ میری مرضی، میرے منشا، میرے احکام اور میری اتباع کے مطابق کیا کہ نہیں کیا؟ اگر تم نے ان نعمتوں کا استعمال اس طرح نہ کیا تو یاد رکھو یہ نعمتیں تیرے لیے وبال جان بن جائیں گی قیامت کے دن۔ جن نظاروں کو دیکھنے کی اجازت ہے ان نظاروں کو تیری آنکھوں نے دیکھا یا دوسری طرف بھاگ بھی گئی؟ جن کا دیکھنا ناجائز حرام ہے ان کو بھی تمہاری آنکھوں نے دیکھا، اگر تم نے ان کو بھی دیکھا تو تم نے رب کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں جانی، یہ بے قدری ہے اس کی، غلط استعمال ہے اس کا، غلط پریوگ ہے اس کا۔ زبان اللہ نے قوت گویائی بخشی، اس کی قدر اس سے پوچھئے جو بولنے سے مجبور ہے، جو بول نہیں سکتا، محسوس کرتا ہے، احساس کرتا ہے، ادراک کرتا ہے، جذبات بھی رکھتا ہے، انگڑائیاں تمناؤں کی انگڑائیاں بھی اس کے دل میں اٹھتی ہیں، مگر وہ اپنے جذبات و احساسات و خیالات کی ترجمانی، تعبیر اپنے لفظوں میں نہیں کر پائے گا۔ سوچئے اس سے پوچھے کہ قوت گویائی کی کتنی قیمت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ قوم کے درمیان اتحاد کرانے میں، 2 بھائیوں میں اختلاف تھا اتحاد کرانے میں، سماج میں نفرتیں تھیں محبت پیدا کرانے میں،
لوگوں تک خدا کا پیغام، اس کے محبوب کا پیغام پہنچانے میں، بندگان خدا تک احکام خداوندی پہنچانے میں، یا بندگان خدا کو احکام خداوندی سے ہٹانے میں، محبتوں کے ماحول میں نفرتوں کے بیج ڈالنے میں، دو بھائیوں میں لڑائی کرانے میں، سماج کو توڑنے میں، کن کن باتوں میں تم نے اپنی زبان کو، اپنی قوت گویائی کو استعمال کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نجات پا گیا وہ شخص جس نے اس کو کنٹرول رکھا۔ صحابہ نے کہا کس کو؟ حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا اس کو، جس نے اس کو کنٹرول میں کیا وہ نجات پا گیا۔ اور ایک جگہ فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پایا۔ بلا وجہ بک بک کرنے کی عادت نہیں۔ اگر بک بک کرتے ہو تو تم نے اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت قوت گویائی کی ناقدری کر دیا، یہ اس کی ناقدری ہے۔ قربان جاؤ اس محبوب پر، قربان جاؤ آمنہ کے لال پر، قربان جاؤ احمد مختار پر، قربان جاؤ رسول الثقلین پر، قربان جاؤ جد الحسن والحسین پر۔ میرے آقا کی زبان کتنی ریزرو زبان تھی، کتنی ریزرو زبان تھی کہ آپ رب کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، توجہ دی آپ نے دھیان دیا؟ رب کی مرضی کے بغیر، حکم کے بغیر ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے۔ یہ شاید کہ آپ کے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہوگا کہ کیا جتنا بولتے تھے حضور تو بولنے سے پہلے اللہ سے پوچھ لیتے تھے؟ آتا ہوگا نا من میں آپ کے؟ آتا ہوگا۔ تعجب کا مقام نہیں ہے، یقیناً پروردگار عالم اپنے محبوب کے دل پر، ان کے قلب اطہر پر ڈالتا تھا، پھر مصطفیٰ کی زبان کھلتی تھی۔ اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ 27واں پارہ سورہ والنجم پڑھیے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، اسی میں آگے چل کر آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ بھی بول دیجئے، دل کرتا ہے تو بولیے، ورنہ کوئی مجبوری نہیں۔ کہتے ہیں کہ ما ینطق عن الہوا، حضور اپنی مرضی سے، عن الہوا اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ اب یہ تو قرآن بول رہا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو وہی بولتے تھے، اتنا ہی بولتے تھے جتنا بولنے کا آرڈر ان کے رب کی طرف سے ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مصطفیٰ کی زبان کی کنٹرولنگ، احتیاط، اور آپ کی زبان کا کیسا عالم ہے کہ رب کی مرضی پا کر کے ہی کھلا کرتی تھی، رب کا آرڈر ہوتا تھا تب کھلا کرتی تھی۔ اس لیے اب علماء کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، وحی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وحی متلو، جس کی تلاوت جبریل امین حضور کے پاس کریں اور سرکار ان کی تلاوت سنیں، پھر ان کی تلاوت سن کر اپنے سینے میں محفوظ کریں اور پھر اپنے سینے سے اپنی امت تک پہنچائیں۔ یہ ہے وحی متلو، اس کو کہا جاتا ہے قرآن۔ اور ایک ہے وحی غیر متلو، حضرت جبریل کا واسطہ نہیں، ڈائریکٹ پروردگار عالم اپنے مصطفیٰ کے دل پہ ڈالتا اور مصطفیٰ کی زبان پھر اس کے ساتھ کھلتی، ڈائریکٹ۔ یہ ہے وحی غیر متلو، جس کی تلاوت کوئی اور نہ کرتے تھے، ڈائریکٹ خدا دیتا، مصطفیٰ لے لیتے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی زبان کا، حضور کی گفتگو کا، حضور کے تکلم فرمانے کا، حضور کے بولنے کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک حرف احادیث کریمہ کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ بخاری شریف جو سنتے ہیں بار بار، یہ کیا ہے؟
حضور کی بولی کا نام بخاری شریف ہے. حضور بول دیں تو بخاری شریف بنے, حضور بولیں تو مسلم شریف بنے, حضور بولیں تو ابو داؤد شریف بنے, حضور بولیں تو نسائی شریف بنے, حضور بولیں تو ابن ماجہ شریف بنے, حضور بولیں تو موطا امام محمد بنے, حضور بولیں تو موطا امام مالک بنے, حضور بولیں تو مشکات شریف بنے, حضور بولیں تو دنیا کی ساری حدیثیں بنے. تو حضور کی بولی کو صحابہ نے محفوظ کیا اور وہ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس, حدیث کے ذخیرہ کی شکل میں ہمارے پاس آئی ہے. اندازہ کیجئے ہم اس رسول کی امت ہیں اور اس رسول کے وارث ہیں جس رسول کی زبان کا یہ عالم ہے کہ رب کی مرضی کے بغیر کھلتی نہ تھی. زبان انسان کی جتنی زیادہ محتاط ہوتی ہے, جتنی زیادہ کنٹرول میں ہوتی ہے, اس زبان کی اہمیت, افادیت اور اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے. بک بک کرنے سے زبان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو اہمیت زبان کو نہ سمجھنا, جو مرضی آئے بک بک بکتے چلا جانا, یہ اس نعمت کی ناقدری ہے. کان اللہ نے نعمت بخشی ہے, اس کو بھی وہی سننا ضروری ہے جس کے سننے کی اجازت ہماری شریعت نے دیا. اگر شریعت سے باہر چیزوں کو آپ سنتے ہیں تو یہ اس نعمت کی ناقدری ہے. پاؤں رب کی نعمت ہے, ان راہوں پہ چلیں جن راہوں میں چلنے سے خدا راضی ہوتا, مصطفیٰ راضی ہوتے, تو سمجھ جائیے کہ پاؤں کے نعمت ہونے کا آپ نے حق ادا کر دیا. اور اگر ان راہوں پہ آپ کے پاؤں چل رہے ہیں جن راہوں میں چلنے سے خدا ناراض ہوتا, مصطفیٰ ناراض ہوتے, رب کی منہیات والی راہوں میں اگر آپ کے قدم چلتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اس کے اس نعمت کی ناقدری کی ہے. دولت اللہ نے آپ کو دی ہے, اس کا بھی پوچھا جائے گا کہاں کہاں خرچہ کیا. اس لیے حدیث میں آیا غریب لوگ مالداروں سے کتنا آیا, غالباً 100 سال آیا یا 1000 سال کا ذکر آیا حدیث میں, اتنا دن پہلے جائیں گے جنت میں. یاد ہے آپ میں سے کسی کو تو بتائیے گا. 500 سال. کتنا سال پہلے جائے گا؟ غریب امیروں سے جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے. امیر نے کیا نقصان کر دیا کہ وہ پیچھے جائے گا؟ وہ مسجد بنایا تھا, مدرسہ بنایا تھا, وہ مزار بھی بنایا تھا, وہ مینار بھی بنایا تھا, اور وہ شادی بھی کرایا تھا غریبوں کی, اور کہیں پر مسجد بن رہی تھی تو جا کر کے 10 بوری سیمنٹ بھی دیا تھا. اتنی نیکیاں کرنے والا پیچھے جائے اور وہ بیچارہ غریب جو اپنی زندگی کو روئے, کچھ نہ کر سکا, گاؤں میں چندہ لگا 1000 نہ دے سکا, 100 پہ کام چلا لیا. یہ جنت میں جائے 500 سال پہلے, اور وہ نیکیاں کرنے والا, مسجدیں بنانے والا, مدرسے بنانے والا, اور پائپ گڑوانے والا, اور گاؤں گاؤں جا کر کے مسجد کی تعمیر میں سیمنٹ اینٹا دینے والا, رٹ دینے والا, یہ 500 برس پیچھے کیوں جائے گا بھائی؟ کس کو جانا چاہیے پہلے؟ عقل کیا کر رہی ہے؟ ان کو جانا چاہیے نا. صحیح فرما رہے ہیں آپ, جنہوں نے اتنی نیکیاں کیا ہے. لیکن غریب جائیں گے 500 برس پہلے, اور